أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم قرآن کریم انذار اور تبشیر کے تانے بانے سے بنی ہوئی ایک عجیب و غریب سنت ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں. بعض اوقات یہ تانا بانا نمایاں طور پر نظر آتا رہتا ہے. اب تبشیر شروع ہوئی اور اب انذار کا دھاگا آ گیا. اور بعض اوقات یہ بنتی اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ ظاہری نظر اس کا فرق نہیں کر سکتی. اور بعض اوقات ایک ہی آیت میں انذار اور تبشیر دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر ان کا اتحاد نظر کو عجیب لگتا ہے. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس بات کی ایک مثال ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. انسان جب ان عظیم ذمہ داریوں کی طرف نگاہ کرتا ہے جو اس پر ڈالی جاتی ہیں تو خواہ وہ کسی منصب سے تعلق رکھتا ہو, کسی حیثیت کا انسان ہو, اگر وہ باشعور ہے اور اگر وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کی اہلیت رکھتا ہے اور بصیرت رکھتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوگا
کہ میں ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کا اہل نہیں ہوں اور یہ ذمہ داریاں میری طاقت سے بڑھ کر ہیں. ایک زمیندار اب مزارع ہو یا مالک ہو وہ بھی نہ اس زمین کے تقاضے پورے کر سکتا ہے جو بحیثیت زمیندار اسے پورے کرنے چاہیے, اور اگر وہ اہلیت رکھتا بھی ہو تو بہت سی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں اور بے بس ہو جاتا ہے. ایک مزدور اپنی مزدوری کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا, ایک نگران تعمیر کی نگرانی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. غرضی کے اس سے بحث نہیں کہ کسی پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی یا کتنی چھوٹی. انسان ایک بے بس چیز ہے, بے اختیار چیز ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہر ذمہ داری جو انسان پر ڈالی جاتی ہے وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے. خوف پیدا ہوتا ہے دل میں اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ادا کروں گا. دوسری طرف قرآن کریم کی اس آیت پر نظر پڑتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم الشان خوشخبری دی جا رہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تو کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اور اس کی پاتال تک نظر ہے. اپنی ہر تخلیق کی کنہوں سے واقف ہے, اپنی ہر تخلیق کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور اس کے ان پہلوؤں سے بھی واقف ہے جو بطور خوبیاں اس کو وضعیت کی گئیں. ان دونوں پہلوؤں پر جس ہستی کی, جس علیم و خبیر ہستی کی نظر ہو, اگر وہ یہ کہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, تو یہ عظیم الشان خوشخبری ہے. اور گویا یہ پیغام ہے کہ تمہیں جو بوجھ زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں زیادہ بوجھ نہیں, تمہاری وسعت کے مطابق ہیں. یہاں ایک فرق کرنا ضروری ہے ورنہ مضمون الجھ جائے گا آپ کے ذہن میں. فرق یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انسان دوسرے انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسان اپنے اوپر اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا, کیونکہ یہ دونوں واقعات دنیا میں ہمیں روزمرہ ملتے ہیں. بسا اوقات انسان دوسرے انسانوں پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ ان بوجھوں تلے ٹوٹ جاتے ہیں اور تب بھی اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات انسان اپنی جان پر اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال لیتا ہے. تو یہاں اس عام انسانی کیفیت اور انسانی حالات کا ذکر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر, کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. وہ انسان جو دوسروں پر طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اور یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں, وہ بھی دراصل اپنے ادعا میں خام ہوتے ہیں. ان کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک یہ جائزہ کوئی لینے کا اہل نہ ہو کہ کسی کی طاقت کیا ہے, اس وقت تک وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہوں یا طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اشتراکی ایک نعرہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دو اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لو. یہ دونوں نعرے اسی پہلو سے کھوکھلے ہیں کہ ہر انسان کے مزاج, اس کے اندرونی حالات, اس کے ماحول, اس کا ماحول, اس کے ماں باپ کے مزاج کے اثرات, اس کے اپنی بعض کمزوریاں, بعض اس کے مضبوط پہلو, یہ سارے مل کر اس کی ایک شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. اور یہ جو شخصی تعمیر ہے یہ ضرورت کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اور انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ضرورت کی تعین کر سکے, صرف خدا کے لیے ممکن ہے. اور اسی طرح جب کہتے ہیں کہ طاقت کے مطابق اس سے کام لو, تو کھڑے کی طاقت کا فیصلہ کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مختلف مزاج ہیں, مختلف حالات ہیں, بعض اندرونی کمزوریاں ہیں. بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بڑی سخت کمزوری ہو گئی ہے, اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بہانے کر رہا ہے, اس کو ہرگز کوئی کمزوری نہیں, اس کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے آپ اس کو ظالم سمجھیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وسعت میں ہی نہیں ہے انسان کو سمجھنا, اور ایک اندازہ لگایا ہے اس نے. وہ اپنی جگہ بے اختیار ہے, وہ اپنی جگہ بے اختیار ہے. انسان کے حالات اندرونی طور پر اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ
بعض दफा एक माकूल आदमी सारे इल्म के बावजूद भी एक दूसरे इंसान को समझने की अहलियत नहीं रखता। चुनांचे एक पागल के मुतालिक जिक्र आता है कि उसको ये वहम था कि वो शीशे का हो चुका है और लोगों से कहा करता था कि मुझे जोर से हाथ न लगाना, मैं टूट जाऊंगा। और बहुत ही एहतियात से मुलायमत के साथ चीजों पर बैठता था, गद्दे वद्दे रखकर, और अपना हर तरह से ख्याल रखता था किसी दिन मैं टूट ना जाऊं। अब माहिर नफ्सियात के पास उसको ले जाया गया और माहिर नफ्सियात ये समझते थे कि हमें पता है ये सब बकवास है, इंसान कहाँ टूट सकता है। चुनांचे उन्होंने उसका ये इलाज सोचा कि अचानक बहुत जोर से उसको थप्पड़ मारा, ये साबित करने के लिए कि देखो तुम नहीं टूट गए और तुम्हें अब एतमाद हो जाएगा। और उसकी अंदरूनी कैफियत ऐसी नाजुक हो चुकी थी कि उसके मुंह से छुन छुन की आवाज निकली और वो वहीं मर के गिर गया, उसका हाथ फेल हो गया। क्योंकि अंदरूनी तौर पर उसको इतना यकीन था कि मैं शीशे का हूं कि उस यकीन की कुव्वत ने उसका दिल बंद कर दिया। तो इंसानी हालात के तकाजे ऐसे हैं, इतने बारीक फर्क हैं कि कोई दूसरा इंसान खा किसी फन का माहिर भी हो उसकी ना वुसअतों का अंदाजा कर सकता है ना उसकी जरूरतों का अंदाजा कर सकता है। सिर्फ अल्लाह ही है जो ये कह सकता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बस इस पहलू से एक बड़ी भारी तफसीर इसमें मिलती है। और वो जिम्मेदारियां जो खुदा डालता है उनके मुतालिक तो हम यकीन से कह सकते हैं कि हाँ हम इन जिम्मेदारियों को अदा करने के अहल हैं। ये पहलू जब तफसीर का इंसान को मजीद गौर पर मुतवज्जे करता है तो फिर एक खौफ का असर आहिस्ता आहिस्ता गालिब आने लगता है। मसलन जमात अहमदिया है, जमात अहमदिया की जिम्मेदारी क्या है जो खुदा ताला ने डाली है? तमाम मुसलमानों को असर नौ मुसलमान बनाना, तमाम अज्ञान बातिला पर इस्लाम को गालिब करना और इस इंसान की तकदीर को बदल देना जिसके मुताबिक खुदा फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, जमाना गवाह है कि ये इंसान लाजिमन घाटा खाने वाला है। अपने सूद और ज़ियान की तो इंसान को पूरी होश नहीं होती, पूरी तौफीक नहीं होती। सारे जमाने के ज़ियान को सूद में बदल देना, हर एक सारे नुकसान को फायदे में तब्दील कर देना, ये जिम्मेदारी है जो हम पर डाली गई है। एक तरफ ये आयत तफसीर भी कर रही है, कहती है कि हाँ तुम ये अदा करने के अहल हो, और दूसरी तरफ अपनी कमजोरियों पर निगाह जब इंसान डालता है, अपनी बेबसी और बेअख्तियारी को देखता है, काम के बेशुमार हुजूम नजर आते हैं और वाकयाती जायजा लेता है दुनिया का, तो इंसान समझता है कि मैं बिल्कुल इसका अहल नहीं हूं। मुझ में कहां ताकत है कि मैं किसी एक मुल्क को भी बदल सकूं। सिर्फ एक हिंदुस्तान पर ही अगर जमात अहमदिया अपनी तमाम तवज्जो मबजूल कर दे तो दुनिया के हालात का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक हमारे जराए का ताल्लुक है, हम एक सूबे के हिंदुओं को भी बग़ैर मुसलमान बनाने की अहलियत नहीं रखते। फिर आप दुनिया की वसतों पर नजर डालें, कितने बड़े ममालिक हैं वसी जो दहरिया हो चुके हैं, खुदाई को नहीं मानते, उनकी जुबानें हम नहीं जानते, उनके ख्यालात से हम वाकिफ नहीं हैं, उनकी कौमी आदात से हम वाकिफ नहीं हैं, उन तक पहुंचने की ताकत नहीं है, बैरियर्स हैं राहों में। और ये यकीन है दिल में इसके बावजूद कि खुदा सच कह रहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम पर जो बोझ डाला है वो हम उठाने के अहल हैं, लेकिन कैसे? अब ऑस्ट्रेलिया का सफर दरपेश है और इसी मामले पर गौर करते हुए मेरी तवज्जो इन आयात की तरफ मबजूल हुई कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म है जिसको आज तक किसी गैर मजहब ने पता नहीं किया। ईसाइयत में वहां एबॉरिजिन्स में कुछ नफूज किया, लेकिन जो ईसाई वहां आबाद हुए आज तक किसी ने उनके कुलूब को पता नहीं किया। और एक बड़ी कौम है, एक बहुत बड़ा फैला हुआ बड़े आज़म है, और वहां हम एक मिशन की तामीर करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी एक दुनिया नहीं, ऐसी सैकड़ों दुनियाएं हैं जहां अभी तक हम कोई नफूज नहीं कर सके। फिजी है, एक छोटा सा जजीरा है बज़ाहिर, लेकिन अब तक की कोशिशों के बावजूद 5000 के लगभग वहां अहमदी हैं और लाखों की आबादी है। उसमें वहां भी एबॉरिजिन्स तो नहीं, लेकिन कदीम बाशिंदे उनके जो अफ्रीकन ममालिक से हिजरत करके आए थे उनकी एक भारी तादाद है, हिंदुओं की एक भारी तादाद है। और इन सबको मुसलमान बनाना, ऑस्ट्रेलिया तो छोड़िए,
فجی میں بھی بہت مشکل نظر آتا ہے. پھر سیلون ہے, وہاں کے حالات یہ ہیں کہ بدھسٹ اکثریت میں ہیں اور ان بدھسٹ میں آج تک ہم نفوذ نہیں کر سکے. وہاں جو ہماری تبلیغ ہوئی ہے وہ زیادہ تر ہندوستانی نسل کے باشندوں میں تبلیغ ہوئی ہے. وہی ہیں جن میں احمدیت نے کسی جگہ سے رابطہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ لوگ ان میں سے احمدی ہوئے. لیکن باقی جو لوگ ہیں بدھسٹ, اور یہ دراصل بدھسٹ کا ملک ہے, ان کی غالب اکثریت ہے, ان میں شاذ کے طور پر احمدی ہوئے ہیں لیکن بحیثیت قوم کے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس جزیرے پر بھی ہم پتہ کر پانے کی اہلیت نہیں رکھتے جہاں تک اپنے ظاہری حالات کا جائزہ لیں. تو یہ مضمون سوچتے ہوئے میری توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ وسعتیں کہیں ایسی تو نہیں جن کو ہم نے ابھی کھنگال کر دیکھا نہ ہو, ایسی وسعتیں تو نہیں جن کو ہم نے ابھی دریافت نہ کیا ہو. خدا کی بات تو بہرحال درست ہے کہ ہمارے اندر وسعت موجود ہے, لیکن اگر انٹیپڈ ریسورسز پڑی رہیں, اگر انسان خدا تعالیٰ نے جو کچھ اسے وصیت کیا ہے اس سے پوری طرح استفادہ نہ کرے تو پھر انسان تو جھوٹا ہوگا, خدا جھوٹا نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ وسعتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ابھی پوری طرح ٹٹولا نہیں, اور ٹٹولنے کے بعد محسوس کر کے ان کے اوپر کافی نہیں ڈالی ذمہ داری کی, ان کو ان کی تربیت نہیں کی خدا کی راہ میں خدمت کے لیے پیش کرنے کی. جب تک ہم اپنے نفس کو ٹٹول کر اس کی صلاحیتوں کی تربیت نہ کریں وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں خدا کے حضور پیش کیا جا سکے. اس لیے انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی میں نے نظر ڈالی تو بے شمار وسعتیں ہیں جماعت احمدیہ کی جن سے استفادہ نہیں کیا جا رہا. ہر احمدی اگر اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو طاقتیں وصیت کی ہیں ان سے وہ پورا استفادہ نہیں کر رہا, اور خصوصاً دین کے معاملے میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا, اپنی بیوی کی تربیت کا حق ادا نہیں کر رہا, وہ طاقتیں جو خدا نے اسے دی ہیں انہیں ضائع کر رہا ہے. بہت سے وقت کھیل کود اور لاو لعب میں اپنی جائز ضرورت سے زیادہ بڑھ کر خرچ کرتا ہے. کچھ تو تفریح کا حق ہے انسان کا, وہ اس کی بناوٹ میں داخل ہے, لیکن کچھ اس سے زائد ہوتا ہے. اور جب انسان قومیں تفریح کے حق سے بہت زیادہ تفریح میں وقت خرچ کرنے لگ جائیں تو وہ اپنی قوتوں کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں. پھر بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو گھر بیٹھے آپ سیکھ سکتے ہیں دین کی خاطر, بہت سا علم ہے دین کا جو آپ بڑھا سکتے ہیں, اس کی طرف توجہ پوری نہیں. عبادت ہے اس کی طرف پوری توجہ نہیں جتنا کہ حق ہے ہونی چاہیے. غرضی کہ اگر آپ اپنی نظر کو پھیلاتے چلے جائیں تو ہر انسان کے اندر آپ کو بے شمار گوشے ایسے نظر آئیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے وسعتیں تو عطا فرمائی ہیں لیکن ان وسعتوں سے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس لیے جب اجتماعی شکل بنتی ہے جماعت کی تو بکثرت ایسے احمدی شامل ہیں اس جماعت میں جن کی وسعتوں میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جماعت کو ملا ہوا ہے. اور پھر جماعت کی جو اجتماعی شکل بنتی ہے اس میں تمام ذمہ دار جو کارکنان جماعت میں شامل ہیں یا جن پر بول ڈالے جاتے ہیں وہ آگے پھر اپنی ذمہ داریاں پوری طرح ادا نہیں کرتے اور اپنی وسعتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مربیان بھی ہیں ایسے, مبلغین بیرونی ممالک کے بھی ہیں, دفتروں میں کام کرنے والے بھی ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کریں تو محسوس کریں گے کہ ابھی وہ بہت کچھ اور بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یا نہیں کیا. تدبر کی باتیں دیکھیے کہ ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے ایک تدبر کا ملکہ عطا فرمایا ہے, فکر کا ملکہ عطا فرمایا ہے, اور مسائل کو جانچنا اور ان میں تدبر کرنا اور فکر کے نتیجے میں نئی نئی راہیں تلاش کرنا یہ انسان کی فطرت میں وصیت ہے. لیکن اس پہلو سے بھی ہر وقت ایک احمدی کا جماعتی مسائل میں منہمک ہونا یہ ہمیں نظر نہیں آتا. بسا اوقات اکثر احمدی اپنے دنیاوی اور گھریلو مسائل میں تو الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن کم ہیں جو دن رات اس فکر میں غلطاں ہوں کہ دین کا کیا بنے گا, ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں گے, کاموں کو آسان کرنے کے کیا ذرائع ہیں, کس طرح ہم تھوڑی کوشش کے ساتھ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ساری سورسز انٹیپ پڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ سب کچھ میں نے سوچا اور ایک اندازہ لگایا, اس کے باوجود میرے دل کا زیادہ دارانہ فیصلہ یہ تھا کہ سارے احمدی
اپنی ساری طاقتیں بھی جھونک دیں تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں ہمارے دائرے پھیل رہے ہیں وہاں اندرونی ذمہ داریاں مزید پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگلی نسلوں کی تربیت کے مسائل ہیں, ان میں پیغام کو زندہ رکھنے کا سوال ہے. ایک نیکی پر قائم ہو کر پھر اسے چھوڑنے کا جو رجحان قوموں میں ملتا ہے, تانافانی کا رجحان ملتا ہے, یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے. تو جہاں دائرے پھیلتے جاتے ہیں وہاں اندرونی تربیت کے معاملے بھی زیادہ سنگینی اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. پھر تیزی کے ساتھ اگر آپ پھیلنا بھی شروع کر دیں تو ان کی تربیت کے مسائل اتنے خطرناک سامنے آئیں گے کہ اگر ہمارے اندر ان نئے آنے والوں کی تربیت کی پوری اہلیت نہ ہوئی تو جس تیزی کے ساتھ وہ آئیں گے اسی کی تیزی کے ساتھ اہمیت کو بگاڑنے لگ جائیں گے, اسی تیزی کے ساتھ دین کو نقصان پہنچانے لگ جائیں گے. تو ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ قرآن کریم سے تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا جب تک تقویٰ کے ساتھ ہدایت کی تلاش نہ کرے. اور تقویٰ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے تم کہہ دو کہ ہاں سمجھ آ گئی. تقویٰ یہ ہے کہ جو نہیں سمجھ آئی اس کو اس حد تک تسلیم کرے کہ ہاں ہمیں نہیں سمجھ آئی. تو میرے نفس نے یہ فیصلہ کیا بڑی دیانتداری کے ساتھ کہ جہاں تک احمدیت کی وسعت کا تعلق ہے, اس کی اندرونی طاقتوں کے ہر فرد کی اور جماعت کی اندرونی طاقتوں کے مجموعے کا نام ہی جماعت کی وسعت ہے. اس وسعت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں جو ذمہ داریاں تمام دنیا میں اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی. اسلام کی تبلیغ کے, اس کے نفاذ کے, اس کو زندگی کا ایک ناقابل تقسیم جز بنا دینا, یہاں تک کہ وہ نسل بعد نسل فطرت ثانیہ کے طور پر لوگوں کی رگوں میں جاری ہو جائے. یہ ہے بنیادی تقاضا اسلام کا جسے ہم نے پورا کرنا ہے اور ہم اس کے اہل نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود توجہ منتقل فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تمہارے اندازوں میں تو غلطی ہوگی, ہو سکتا ہے بعض وسعتیں تم نے دیکھی نہ ہو, پھر نظر دوڑاؤ, پھر تلاش کرو. این ممکن ہے کہ کچھ ایسی وسعتیں ہوں جن پر تم نے نظر نہ کی ہو. اس پہلو سے جب میں نے دوبارہ غور کیا تو جو مجھے محسوس ہوا کہ انسان کی وسعتیں صرف اس کی ذات تک یا اس کی جماعت تک محدود نہیں ہوا کرتی, بلکہ اس کے تعلقات اور اس کی دوستیاں بھی تو وسعتوں میں شامل ہوا کرتی. ایک چھوٹا سا ملک اگر ایک بڑے ملک کا دوست ہو تو کیسی ضرورت سے آنکھ اٹھا کر بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے, کہتے تو مجھے نہیں مٹا سکتے اس لیے کہ فلاں ملک میری پشت پناہی کر رہا ہے. غالب نے بھی تو کہا ہے کہ بنے ہیں شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو انسانوں کی آبروئیں اور طاقتیں بدلتی ہیں ان کی دوستیوں کے ساتھ. ان کے تعلقات کے دائرے جتنے وسیع ہوں اتنی ان کی وسعتیں پھیلتی چلی جاتی. تو لازماً اس سمت میں کوئی حل ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. تو مان دیکھا تو اگلی آیت یہی سکھا رہی ہے. اس کے مان بعد دعا کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے خدا ہم تو بالکل بیکار اور ناکارہ لوگ ہیں, ہماری وسعتوں میں تو نے اپنا تعلق داخل کر دیا, تبھی ایسے عظیم الشان کام ہمارے سپرد کر رہا ہے جو ناممکن ہے انسان کی بساط میں نہیں ہے کہ وہ ان کو پورا کر سکے. تو جب تک دوست ہے ہماری وسعت ہے, جب تو نے تعلق توڑ دیا تو ہماری کوئی بھی وسعت نہیں. اور جب خدا اپنی ذمہ داریاں ڈالتا ہے تو اپنی اس وسعت میں اس وجود یا اس قوم کی وسعت میں جس پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے اپنے تعلق کو بھی شامل کر لیتا ہے, ورنہ تو ناممکن ہے کہ وہ کام کیا جا سکے. تو اس پہلو سے مان باپ آنے والی دعا نے مجھے سکھا دیا کہ دراصل ہماری وسعتیں ہمارے خدا میں ہیں, ہماری تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہمارا خدا ہے, اور جتنا زیادہ گہرا تعلق ہم اپنے رب سے کریں گے ہماری وسعتیں پھیلتی چلی جائیں گی. اور چونکہ اس کی طاقت ہی نام اتنا ہی اس لیے بلا شبہ ہماری وسعتیں نام اتنا ہی. یہ ہم پر منحصر ہے کہ اپنے تعلق کو کس حد تک بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اگر خدا کی ذات میں مدغم کر دیں اپنے وجود کو, اگر اپنا کچھ بھی نہ رہنے دیں, نہ اپنی تمنائیں اپنی رہیں, نہ اپنی خواہشات, نہ اپنی محبتیں, نہ نفرتیں, کچھ بھی اپنا نہ رہے, تو پھر ہماری وسعتیں ہمارے خدا کی وسعتیں بن جائیں گی اور اس کے آگے کوئی بھی چیز انہونی نہیں اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں. وہ جو کن فیکون کا مالک خدا ہے اس کے تعلق کے بعد انسان کیسے وہم کر سکتا ہے کہ میری کیا حیثیت چھوٹی ہے اور میری وسعتیں محدود. چنانچہ خدا تعالیٰ نے
मान बात दुआ सिखा कर और फिर दुआ में उन तमाम बारीक पहलुओं को रोशन फरमा कर जो इस मजमून से गहरा ताल्लुक रखते हैं, हमें हौसला भी दिया, हमें सबक भी दिया, वो रास्ता दिखा दिया जिस रास्ते पर चलकर हमारी ताकतें फैलती चली जाएंगी और वसीतर होती चली जाएंगी। चुनांचे फरमाया रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। ऐ खुदा, ताकतें इंसान ज़ाया भी कर देता है, जो कुछ हासिल है उससे भी तो पूरा इस्तेफादा नहीं कर सकता, और वुसअतों में से वो हिस्सा मंफी होता चला जाता है। और वो दो तरीक पर है, बाद दफा भूल चूक के जरिए, बाद दफा खताओं के जरिए। तो पहली दरखास्त तो हमारी ये है कि हमें ये तौफीक दे कि जो हमारी वुसअतें हैं उससे तो पूरा फायदा उठाएं, यानी अंदरूनी वुसअतें। खताएं की हैं तो तू माफ फरमा दे, उनके खताओं की जो सजाएं मुकर्रर हैं ये तभी नताइज तूने मुकर्रर फरमाए हुए हैं, उनसे हमें निजात बख्श और ऐसी तौफीक अता फरमा के आइंदा खताएं ना करें और कम से कम करें। और इसी तरह हमारी भूल चूक के मजमून में भी तू दाखिल हो जा और भूली हुई चीजों के नताइज बदनताइज से हमें महफूज फरमाता चला जा। रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ये कहने के बाद गुज़श्ता कौमों की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करा दी। फरमाया तुम्हारी से पहली दफा तो यह वाकया नहीं हुआ कि खुदा ने किसी कौम के सुपुर्द की जिम्मेदारी की है, और पहली दफा यह वाकया नहीं हुआ कि खुदा तवक्को रखता है कि तुम इस जिम्मेदारी को अदा करोगे। माजी पर निगाह पड़ती है इंसान की तो बहुत सी ऐसी कौमें नजर आती हैं जिन्होंने उन जिम्मेदारियों को कमा हक़ अदा नहीं किया या अदा करने के बाद बहुत जल्द भुला दिया, और खुदा ताला ने जो नेमतें अता की थी उनको लामतों में तब्दील कर दिया। चुनांचे खुदा ताला फरमाता है कि माजी के इंसान से भी सबक सीखो। तुम्हारी कुछ वुसअतें ऐसी हैं जो माजी में भी फैली पड़ी हैं, कुछ कमजोरियां तुमने विरसे में पाई हैं पुरानी कौमों से, कुछ बद आदत ऐसी हैं जो पहले इंसान में पैदा होती रही हैं, उस तरफ भी मुतवज्जे करो। सिर्फ अपनी कमजोरियों से बख्शिश की या निजात की दुआएं ना करो, साबिका कौमों की गलतियों से भी बख्शिश और निजात की दुआएं करो। यह अभी तक मंफी मज़मून चल रहा है। फरमाया कि देखो पहले ऐसी कौमें थीं, दुआ करो अल्लाह ताला से कि उनकी कमजोरियां उनकी राह में हायल हो गईं, और उन कौमों के बद असरात तारीखी तौर पर विरसे में चले जाते हैं। उनके बद असरात से बचने की कोशिश करो, उनकी गलतियों से नसीहत हासिल करने की कोशिश करो, इबरत हासिल करने की कोशिश करो, और ये काम भी दुआ के बगैर नहीं हो सकता। रब्बना ला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। अब यहां दाखिल होने, इस मज़मून में दाखिल होने के बाद बज़ाहिर एक तज़ाद नजर आता है। अभी तो खुदा ताला फरमा रहा था कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, खुदा किसी जान पर उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ डालता ही नहीं। और अब कह रहे हैं रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, ये दुआ करो कि ऐ खुदा हमारी ताकत से बढ़कर बोझ ना डालना। इन दो बातों में तो बजाय तज़ाद है। जो खुदा ये अहद कर चुका हो तुमसे अभी एक आयत पीछे कि मैं हरगिज़ तुम पर तुम्हारी ताकत से बढ़कर बोझ डालता ही नहीं, उस पर एतमाद क्यों नहीं करते, यकीन क्यों नहीं करते इस बात पर, और क्यों दुआ करते हो फिर कि ऐ खुदा हम पर हमारी ताकत से बढ़कर बोझ ना डालना। ये जो मज़मून है इसमें बहुत ही लतीफ बाज़ हिकमतें अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। अमरे वाक़या यह है कि इंसान की ताकतें और वुसअतें, इन दोनों में एक फर्क है, और जब आप वुसअत और ताकत को हम माना बनाएं तो वहां यह एतराज उठता है। जहां इस फर्क को मजबूत रख लें वहां यह एतराज नहीं उठता। मसलन एक बच्चा है, उसकी वुसअत में यह बात दाखिल है कि जब वो अपनी पीक को, अपने इंतहा को पहुंचेगा तो एक अजीम शान पहलवान बनेगा। अगर उसने पहलवान बनना हो, अगर मसलन उसने दुनिया का सबसे बड़ा वेट लिफ्टर बनना हो, बोझ उठाने वाला, तो उसकी वुसअत में यह बात दाखिल है कि वो एक जमाने में जाकर बहुत ही अजीम शान पहलवान साबित होगा बोझ उठाने के मैदान में, और वैसा ऐसा रिकॉर्ड कायम करेगा कि दुनिया में कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसकी ताकत में यह बात दाखिल नहीं, क्योंकि बच्चा अभी उस वुसअत तक पहुंचा नहीं है, अभी उस मुकाम से पीछे है।
اس کی طاقت میں تو صرف یہ بات داخل ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائیں ورنہ گر پڑے گا، اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا. تو ایک عظیم الشان مضمون میں انسان کو داخل کر دیا خدا تعالیٰ نے، انسان کے ذہن کو، اور فرمایا کہ دیکھو وسعتیں تو تمہاری بہت ہیں، لیکن تمہیں وسعتوں کو استعمال کا کرینہ بھی تو ہم ہی سکھائیں گے، تمہاری طاقتوں کو رفتہ رفتہ ہم ہی بڑھائیں گے. تو ہم سے یہ دعائیں کرو کہ اے خدا تیری تقدیر ہم نے اچانک ایسے مشکل کاموں کا سامنا نہ کرا دے جو ہماری وسعت میں تو ہیں لیکن ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ہم نے ابھی تک حاصل نہیں کی. یہاں یہ مضمون پھر ایک دو شاخہ مضمون بن جاتا ہے اور تحمل اور غور سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. خدا تعالیٰ طاقت کے وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے درست، اور خدا تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری طاقتوں سے بڑھ کر ہم پر بوجھ نہ ڈال. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری طاقتیں اور ہماری وسعتیں ایک ایسی منزل پر اکٹھی ہو جانی چاہیے، اگر ہم نے ذمہ داری ادا کی ہو تو ہمیں اس وقت اپنی وسعتوں کے اندر رہتے ہوئے ایک خاص طاقت حاصل کر لینی چاہیے. یہ بھی تو ایک واقعہ انسانی زندگی میں گزرتا ہے. اس کو مزید سمجھانے کی خاطر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان اگر دوڑنا شروع کرے اور اپنی طاقتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کرے تو اس کے جسم میں نشو و نما پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور ایک انسان اگر لیٹا رہے اور ایبی بن جائے تو بعض دفعہ وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. اگر ان دونوں کو سمجھا دیا گیا ہو کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں اور فلاں وقت ہم نے تمہیں فلاں سفر پہ روانہ کرنا ہے، تو وہ شخص جو لیٹا رہا اور اس نے اپنی طاقتوں کو ضائع کر دیا، اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. اس پر بات خوب کھول دی گئی تھی، ذمہ داریاں بیان کر دی گئی تھی، اس لیے اس کی وہ طاقت ہونی چاہیے تھی. اور اگر اس پر کوئی ذمہ داری ڈالے اس وقت تو ناانصافی نہیں ہوگی. تو بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وسعتوں کے اندر ایک چیز ہو اور ایک خاص وقت کی منزل پر جا کر ہمیں جو خدا تعالیٰ نے خوب کھول کر ہماری ذمہ داریوں کو بیان فرما دیا ہے، ان سے آگاہ کر دیا ہے، اس وقت پر جا کر ہم پر وہ بوجھ پڑنا ہو، لیکن اپنی غفلت اور اپنی نالائکی کے نتیجے میں ہم نے اپنی وہ طاقت ڈیولپ نہ کی ہو. ایسے موقع پر اگر خدا وہ بوجھ ڈالے تو ناانصافی نہیں ہوگی، وسعت کے بھی مطابق ہوگا اور اس طاقت کے بھی مطابق ہوگا جو ہونی چاہیے تھی. اس لیے خدا تعالیٰ نے اس مضمون میں ہمیں ہمارے ذہنوں کو داخل فرمایا اور ہماری توجہ اس طرف مضمون فرمائی کہ تم ہر قدم پر ایک کمزور چیز ہو، نہ اپنی وسعتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہو، نہ اپنی طاقتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتے. اس لیے پھر تمہاری وسعتوں میں دعا داخل نہیں ہوگی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، عجز داخل نہیں ہوگا تو تم کچھ بھی داخل نہیں کر سکو گے. اس لیے یہ بھی ہم سے ماننا اور یاد کیا کرنا کہ اے خدا ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال. یعنی جس منزل پر چاہے ہماری غفلتیں بھی حائل ہو گئی، جس منزل پر جو طاقت ہے تو اتنا رحم فرمانا کہ اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا، ورنہ ہم مارے جائیں گے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ طاقت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر سکے. یہ اقرار کرنے کے بعد اور یہ منت کرنے کے بعد کہ اے خدا تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، تمام تفاصیل پر تیری نظر ہے، لیکن ساتھ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم نسیان کے بھی شکار ہیں. بار بار ہمیں نصیحت کی جاتی ہے پھر باتیں بھول جاتے ہیں، بار بار یاد کرائی جاتی ہیں پھر ذہن سے اتر جاتی ہیں، ذمہ داریاں دکھلا دی جاتی ہیں پھر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو اتنے کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہم سے رحم کا سلوک فرما اور جو طاقت ہماری ہونی چاہیے اس پر فیصلہ نہ کرنا، جو طاقت ہو کسی منزل پر اس کے مطابق ہم سے سلوک کرنا، لیکن پھر ان طاقتوں کو بڑھاتے چلے جانا. آگے ایک مضمون آئے گا جو بالآخر بات کو کھول دے گا کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے اور کیا ماننا ہے. واقعنا واغفر لنا، اے خدا 2 قسم کے معاملات ہم سے فرما. واقعنا درگزر فرما. درگزر فرمانا اور مغفرت فرمانا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اور ایک کے بعد دوسری رکھی گئی ہے. واقعنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک غفلت ہو رہی ہے، اس سے روکا بھی جا سکتا ہے لیکن انسان اس کو لائسنس دے دیتا ہے، چھٹی دے دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کر لو بے شک، کچھ نہیں ہوتا تمہیں.
چنانچہ ماں باپ بعض دفعہ بچوں کو بعض کھیلنے دیتے ہیں جن سے وہ ویسے منع کرتے رہتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر وہ کھیل لیں، ذرا سا مشغلہ کر لیں تو وہ اعراض کر لیتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اور بعض دفعہ بےہودہ حرکتیں کر رہے ہوں بچے تو ماں باپ دیکھتے نہیں، عمدن ان کی آنکھوں میں غفلت سی آ جاتی ہے کہ گویا ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واقع عنا، ہم سے عفو کا سلوک فرما. چنانچہ میں نے دیکھا ہے حضرت مسلم موعود کا بھی یہ طریق تھا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی عادتیں قرآن سے سیکھی تھی. بچے کبھی کوئی بعض بار لوڈو کھیلتے ہیں اور ایسا پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ وقت ضائع کریں، لیکن سمجھتے تھے کہ آخر بچے ہیں، کبھی کبھی لوڈو کھیلنے بھی دیتے تھے. اور اس طرح کے آئے ہیں تو اس طرف نظر ہی نہیں ڈالی، اوپر نظر سے باتیں کر کے واپس چلے گئے، وہ دیکھا ہی نہیں. اور جب وہ دیکھتے تھے کہ زیادتی کرنے لگ گئے ہیں تو پھر وہ نظر نیچے ڈالتے تھے اور ہمیں بتا دیتے تھے کہ اب میں پکڑنے پر آیا ہوں. تو انسان سے اگر عفو کرنے والا کوئی سلوک کر رہا ہو تو پھر غلطیوں کا امکان اس وجہ سے بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بہت ہی پیار کرنے والا وجود ہو اور عفو کرنے والا وجود ہو تو اس کے نتیجے میں بھی تو بعض دفعہ حوصلے بڑھ جاتے ہیں گناہوں کے. اس کے نتیجے میں بھی تو انسان بعض دفعہ جان بوجھ کر غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ بہت ہی مہربان ہے ہمارا آقا. تو فرمایا جب تو عفو کا سلوک فرمائے گا تو پھر بخشش کی بھی تیاری کر لینا. ہم سے لازماً پھر کچھ اور غلطیاں بھی ہوں گی. اور ورحمنا نے بات کھول دی کہ اے خدا دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی طاقتوں پر اپنے ذرائع سے کچھ نہیں کر سکتے، رحم کر ہم پر، بیکار لوگ ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بیکار لوگ ہیں. رحم کر اور جو تو نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان میں ہماری وسعتوں پر نگاہ نہ کر، اپنی وسعت پر نگاہ فرما. انت مولانا نے یہ بات کھول دی. آخری تان اس بات پہ ٹوٹی کہ ہم نے مضمون اس طرح شروع کیا کہ خدا نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، وسعتیں عطا کی ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں اور اس کام میں آگے بڑھیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. پھر محسوس ہوا کہ سب ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود بھی ہم میں طاقت نہیں ہے، کام بہت زیادہ ہے. پھر نظر نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ہماری وسعتیں تو دراصل خدا کی طرف ہیں. اس سمت میں کھلے ہوئے ہیں رستے وسعتوں کے، اس سمت میں آگے بڑھے تو ایک بہت ہی پیارا مضمون نظر آیا. ہر قدم پر مغفرت ہے، بخشش ہے، خطاؤں کی معافی ہے اور محبت اور پیار کا سلوک ہے. اور بالآخر خدا کہتا ہے کہ تم تعلق مجھ سے رکھ لو، میری طرف جھکنا سیکھ لو، بس یہ میں تم سے کہتا ہوں. پھر میری وسعتیں تمہاری وسعتیں ہو جائیں گی. پھر تم اس مقام پر کھڑے ہوگے کہ کہو کہ ربنا انت مولانا، ربنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کیا خدا بات تو یہی ختم ہوتی ہے کہ ہمارا دوست تو ہے، اور جس کا تو دوست ہو اس کے مقدر میں شکست کہتی. جس کو تیری طاقتیں نصیب ہو جائیں وہ کسی اور طرف سے کیوں مدد مانگے، کیوں کسی اور طرف جھکے اور کہے کہ ہمارے فلاں معاملے میں ہماری مدد کرو. وہ تو صرف اس سے مانگے گا اور اس بات پر ناز کرے گا کہ اللہ ہمارا مولا ہے. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے ایک گہری سچائی کا تعلق اپنے رب سے رکھنا پڑتا ہے، ایک گہری محبت اور عشق کا تعلق اپنے رب سے رکھنا پڑتا ہے. ورنہ خالی منہ سے کہہ دینے سے مولانا یہ بات بنتی نہیں. کیونکہ ولایت کا مضمون جو طرفہ ہے، آپ جب تک خدا کا دوست نہ بننا چاہیں یا خدا کی طرف دوستی کے ہاتھ نہ بڑھائیں، خدا آپ کا مولا نہیں بن سکے گا، نہ بنے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کا شاہکار ہیں. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دوستی کا حق ادا کیا اور سب سے زیادہ اللہ آپ کا دوست بنا. اسی لیے سورہ محمد نے جو حضرت کے نام پر ہے فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، کہ محمد مصطفیٰ نے تمہیں یہ مضمون سکھا دیا ہے ان اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا مولا بن جاتا ہے. وان الکافرین لا مولا لهم، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی مولا ہی نہیں. تو مولا والا ہی فتح پائیں گے ان لوگوں پر جن کا مولا کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ دعا کرو کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
کہ تو ہمارا مولا بن چکا ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں، اس لیے لازمی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں پتہ نصیب ہے۔ جنگ بدر میں مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شدید ضرورت تھی مدد کی، 313 کمزور صحابہ جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں، لوڑے لنگڑے بھی تھے، وہ بچے بھی شامل تھے جو پاؤں اونچے کر کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر جوان بن کر بیچ میں داخل ہوئے تھے، مگر ایڑیاں اٹھانے سے تو قد اونچے نہیں ہو جایا کرتے، انسان جوان نہیں ہو جاتا۔ اس کمزوری کی حالت میں ایک عرب کا مشہور پہلوان جو فنون حرب کا چوٹی کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اسی کو دشمنیاں تھیں جو ان سے اتارنا چاہتا تھا۔ اب وہ شخص جس نے صرف خدا کو مولانا بنایا ہو، وہ شخص جس کا کامل توقع اپنے رب پر نہ ہو، وہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اپنے فرمایا کو واپس کر دو، مجھے خدا کے معاملے میں کسی مجرم کی مدد کی ضرورت نہیں۔ کتنی شدید ضرورت تھی۔ عام حالات میں انسان خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ایک مددگار مل گیا ہے، اور نہ یہ بھی بہانہ بنا دیتا ہے کہ خدا نے بھیجا ہے۔ اہم ضرورت کے وقت چیز آئی ہے، خدا نے بھیجی ہوگی، لیکن وہ کامل موحد جو توکل کے مضمون کو جانتا تھا، جو جانتا تھا کہ خدا کے سوا میرا مولا نہیں ہے کوئی، اس نے یہ جواب دیا کہ نہیں، مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس تک پہنچنے کے لیے سچائی کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے آپ اپنے رب کے بنیں گے تو وہ مولا بنے گا، اگر منہ کی باتیں ہوں گی تو نہیں بنے گا۔ دوستی کے حق بہت ادا کرنے کو مشکل نہیں ہے، خدا سے پیار کا تعلق بنانا پڑے گا، اور یہ آسان منزلیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، ساری دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہایت ہی آرام دہ سفر ہے۔ اصل سے مغفرت میں آپ داخل ہوئے، پھر رحم میں داخل ہو گئے، اور آخر پہ مولا کہہ کے سارا بوجھ خدا پہ ڈال دیا۔ اس سے زیادہ بھی آسان سفر ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمت ہے انسان جو یہ سفر بھی اختیار نہیں کرتا۔ اس میں جذبات کا رخ خدا کی طرف موڑنا پڑتا ہے، سچے پیار کا سلوک اپنے رب سے کرنا پڑتا ہے، اس سے محبت کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے وجود پر غالب کرنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ باتیں نصیب نہ ہوں، اس وقت تک یہ سفر بظاہر آسان ہونے کے باوجود بھی انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو آپ محفوظ رکھیں، بے انتہا کام ہے۔ ناممکن ہے کہ جماعت اپنی ان طاقتوں سے جو بظاہر اس کی سرشت میں خدا کے علاوہ ہیں، ان طاقتوں کے ذریعے وہ دنیا میں ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ 90 سال ہو گئے اس ملک میں یا اس بر صغیر میں، اور اپنی طاقتیں جن میں خدا کے فضل بہت سے شامل ہیں، وہ ملا کر بھی آج تک ہماری یہ کیفیت ہے کہ اس ملک میں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اگر بنا کریں گے اپنی طاقتوں پر تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے زیادہ تر متوجہ ہونا پڑے گا اپنے رب کی طرف، زیادہ تعلق اور پیار کا تعلق قائم کرنا پڑے گا اپنے رب کی طرف۔ جتنی کثرت کے ساتھ اہل اللہ پیدا ہوں گے، مولا کے مقابلے پر ولی رکھا ہوا ہے اللہ، بندے کے لیے لفظ ولی آتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا ان کا مولا ہوتا ہے جو ولی ہوتے ہیں اپنے رب کے۔ اس لیے آپ کو ولی ہونا پڑے گا۔ ہر ایک میں آپ میں سے ایسا ہو کہ اس کے یقین ہو کہ خدا میرا دوست ہے، وہ اسے پیار کرتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ سارے کام خود بخود کس تیزی سے ہونے لگیں گے، ہمارے الٹے بھی سیدھے ہو جائیں گے، ہماری خطائیں بھی نیک نتائج پیدا کریں گے، ہمارے نسیان بھی ان لوگوں سے زیادہ عظیم الشان کام دکھائیں گے جو قومیں بھولتی نہیں ہیں اپنے فرائض کو۔ ہر بات ہماری سیدھی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہمارا مولا اللہ ہوگا، اور جن کا مولا اللہ ہو جائے ان کو لازماً کافرین پر فتح عطا ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر